بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ خواب کیا ہے؟ خواب ہماری زندگی کا نصف حصہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہماری پوری زندگی دراصل خواب اور بیداری میں ہونے والی رد و بدل کا نام ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی خواب دیکھتا ہے۔ بعض خواب سمجھنے میں سادہ اور آسان ہوتے ہیں، بعض کسی حد تک قابل فہم ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑی سی پیچیدگی بھی ہوتی ہے۔ بعض خواب بالکل سمجھ میں نہیں آتے اور ان میں واقعات بھی مربوط نہیں ہوتے۔ اکثر خواب میں وہی کچھ نظر آتا ہے جو دن بھر یا 24 گھنٹوں میں زیادہ سوچا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا خواب بھی نظر آتا ہے جو کبھی بھی نہیں سوچا ہوتا۔ کچھ خواب بہت عجیب سے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی جو سچ ثابت ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ خواب کو صرف حیاتیاتی نظام کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق خواب کا محض یہی مقصد ہے کہ آدمی کار حیات سے تھک ہار کر سو جائے تو اسے آرام و تسکین پہنچائے اور اس کے حیاتیاتی نظاموں کی اصلاح کرے۔ بعض مفکرین خواب کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں خواب کا صرف یہی مقصد نہیں، اس کے کئی روحانی اور نفسیاتی فوائد ہیں۔ پر اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ خواب صرف جسم کی تعمیر کا ہی ذریعہ نہیں، بلکہ خواب کا تعلق در حقیقت انسان کے ماورائی حواس اور مستقبل یا غیب بینی کی صلاحیتوں سے بھی بہت گہرا ہے۔ یہ خواب آخر ہیں کیا؟ خواب میں پیدا ہونے والی کیفیات کیا ہیں؟ کیا ہمارے خواب ڈاواڈول تصورات اور پراگندہ خیالات کے علاوہ کچھ بھی نہیں؟ کیا خواب محض ہمارے لاشعور میں موجود خواہشات، خیالات، جذبات، احساسات، خدشات اور اوٹ پٹانگ معاملات ہوتے ہیں جو دوران نیند شعور کی گرفت ڈھیلی پڑنے پر شتر بے مہار کی صورت ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں؟ کیا خواب ہمارے سارے دن کے کیے جانے والے کام ہیں جو حافظے میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور پھر نیند کے دوران مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں؟ کیا خواب ہمارے بچپن کے ایام کے بھولے بسرے واقعات اور یادوں کی باز گشت ہیں، یا پھر وہ ادھوری خواہشات اور خیالات ہیں جو ہمارے حواس پر سوار ہو جاتے ہیں، جنہیں ہمارا حافظہ مختلف صورتوں میں ظاہر کر دیتا ہے؟ خواب میں ہم کبھی انجانی دنیاؤں اور بعض اوقات جانی پہچانی دنیاؤں میں بھی پھرتے ہیں۔ کیا ہمارے خوابوں کی یہ دنیا بے بنیاد ہے؟ اگر ایسا ہے تو خواب میں نظر آنے والے خوفناک مناظر کا اثر اور کھانے پینے اور خوشبو کا احساس جاگنے کے بعد بھی کیوں قائم رہتا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو خوابوں میں پیش آنے والے واقعات، حادثات اور عجیب و غریب مظاہر کن امور کی ترجمانی کرتے ہیں؟ کیا خواب الہامی پیغامات ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے مستقبل کی جھلک ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لاشعور میں چھپے ہمارے نفسانی مسائل کا عکس پیش کرتے ہیں؟ کیا یہ ہماری باطنی کیفیات اور احساسات ہیں جو خواب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں؟ عالم بیداری یا شعوری زندگی کی اپنی مشکلات ہیں، مگر عالم خواب اپنے اندر ایک اور پیچیدہ دنیا لیے ہوئے ہے۔ زمانہ قدیم سے سائنس اس معمہ کو حل کرنے میں سرگرم عمل ہے کہ خواب آخر ہیں کیا؟ ان خوابوں کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کسی نے خواب کو انسانی ذہن کی اختراع قرار دیا تو کسی نے اسے الہامی پیغام سے تعبیر کیا ہے، کسی نے اسے عرفان ذات اور نطق خداوندی سے تشبیہ دی ہے، اور کسی نے اسے غیب بینی کا مظاہر قرار دیا ہے۔ خواب ہمیشہ سے مفکرین، فلسفیوں، مذہبی علماؤں، روحانی ہستیوں، ادیبوں، نفسیات دانوں، محققین اور سائنسدانوں کے لیے دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ خواب کے تذکروں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ماضی کے ادبی ذخیروں میں خوابوں کے بے شمار تذکرے ملتے ہیں۔ قدیم غیر متمدن اقوام ہوں یا قرون وسطیٰ کے معتدل فلسفی، مورخین، اصحاب فکر ہستیوں سے لے کر موجودہ عہد کے نفسیات دانوں اور لیبارٹری میں تحقیق کرنے والے سائنسدانوں تک، ہر ایک نے خواب کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوششیں کی ہیں۔
خواب کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ، اور خوابوں کے برحق ہونے کا یقین بھی نوع انسان میں اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود خواب۔ انسان خواب میں خود کو چلتا پھرتا، بھاگتا دوڑتا اور زندہ اور مردہ لوگوں سے ملاقات کرتے دیکھتا، اور بیدار ہونے پر اپنے آپ کو واپس اپنی جگہ پر پاتا تو یہ تو جی کرتا کہ خواب دراصل اس کی روحانی زندگی ہے۔ سونے کی حالت میں اس کی روح گھومتی پھرتی ہے اور بیدار ہونے پر لوٹ آتی ہے۔ مشہور انگریز ماہر بشریات ایڈورڈ ٹائلر نے اپنی کتاب پریمیٹیو کلچر میں خواب کے متعلق قدیم دور کی غیر متمدن اقوام کا نقطہ نظر لکھا ہے جو سینہ بسینہ ان کی موجودہ نسلوں تک پہنچا ہے۔ ان میں شمالی امریکہ کے سرخ ہندی، ڈاکوانا، اوجیبوا قبائل، افریقہ کے زولو، یوروبا، بشمن قبائل، برما کے کیرن قبائل، نیو گینیا، پولینیشیا، آسٹریلیا کے نیگرو قبائل شامل ہیں۔ ان قدیم اقوام کے مطابق نیند کی حالت میں ہماری روح آسمانوں میں دوسری روحوں سے ملتی ہے اور ہر وہ کام کرتی ہے جو وہ جسم کے اندر کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ وہ خواب کو روحوں کی دنیا کی سیر سے تشبیہ دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے آباء و اجداد روحوں کی دنیا میں زندہ ہیں۔ ہندوستان، چین، امریکہ کی سرخ ہندی اور جرمن کی ٹیوٹانک اقوام میں لگ بھگ یہی نظریہ رائج تھا۔ قدیم چینی یہ سمجھتے تھے کہ انسانی روح کے دو حصے ہیں۔ روح کا ایک حصہ ہماری نیند کی حالت میں جسم سے باہر آ کر روحوں کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور بہت کچھ دیکھتا ہے۔ ہر دور میں اس علم کے ماہرین موجود رہے ہیں۔ اہل بابل، اشوری، مصریوں، یونانیوں اور عربوں میں خواب کی تعبیر اس دور کے معروف دانشوروں اور اہل علم نے پیش کی۔ انسان نے خواب کو کب اہمیت دینا شروع کی اور اس کی تفہیم و تعبیر کی کوششیں کی، اس حوالے سے سب سے قدیم تہذیب سمیر کا نام سامنے آتا ہے۔ میسوپوٹیمیا، عراق کی 5000 سال قبل کی اس تہذیب سے ہمیں ان لوگوں کو آنے والے خوابوں کا علم ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہر خواب کو خصوصی اہمیت دیتے تھے، جیسے وہ دیوتاؤں یا ان کے آباء و اجداد کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی پیغام ہو۔ سمیریوں نے پکی ہوئی چکنی مٹی کی تختیوں پر اپنے خوابوں کو ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ طوفان نوح سے قبل کے ایک چرواہے حکمران دموزی کے خواب کا تذکرہ ہے کہ اس نے خواب میں سرکنڈوں کو اپنے ارد گرد بڑھتا دیکھا اور اپنے گھر کے سامان کو ٹوٹا پھوٹا پایا۔ اس کی تعبیر اس کی بہن نے یہ کی کہ اس کی سلطنت پر دشمنوں کا حملہ ہوگا۔ دریافت ہونے والی الواحوں میں 5000 سال قبل کے حکمران کلگامش کی الواحیں بھی ہیں، جس میں اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کیا ہے۔ سمیریوں کی طرح بابلی، کلدانی اور فونیکی لوگ بھی خواب کو خالص الہام، کشف اور بشارت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور خواب میں دیوتاؤں کی بشارت پانے کے لیے روزہ رکھتے، گوشہ نشینی اختیار کرتے تاکہ خواب میں دیوتا انہیں ایسی ہدایت دے جن پر عمل کر کے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ قدیم مصری تہذیب نے پہلی بار خواب کی تفہیم و تعبیر کو تحریری صورت میں پیش کیا۔ اہل مصر خواب کو ایک الہامی اطلاع قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق خواب الہامی قوت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ محض خیالات نہیں ہیں، بلکہ اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرعون مصر رامسیس دوم کے عہد کی پیپائرس کے مخطوطے پر لکھی ہوئی خواب پر سب سے قدیم تحریر، جو اب برٹش میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، تعبیر خواب کی پہلی کتاب ہے، جس میں ہر ایک سطر پر خواب میں نظر آنے والے اشاروں اور ان کے سامنے اس کی ممکنہ اچھی یا بری تعبیر لکھی گئی ہے۔ مثلاً خواب میں اپنی موت دیکھنا لمبی عمر کی طرف اشارہ ہے۔ کھڑکی سے باہر جھانکنے کا مطلب لکھا گیا ہے کہ خدا نے اس کی فریاد سن لی۔ گھر میں مشروب پینے کا مطلب بیماری آنا، اور اپنے اوپر دیوار گرتی دیکھنے کا مطلب فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اشوری حکمران
اشور بن پال کی دریافت شدہ قدیم لائبریری سے مٹی کی ایک تختی اشکر زقیق نام سے ملتی ہے، جس میں کئی خوابوں کی تعویلیں تحریر ہیں۔ قدیم مصر سے یہی نظریہ یونان اور روم میں پھیلا۔ قدیم یونانی لوگ خوابوں کو دیوتاؤں یا پھر وفات پا جانے والے لوگوں کے پیغامات بھی سمجھتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ دیوتا اور ان کے مرحوم اقربا دوسری دنیا سے ہمیں خوابوں کے ذریعے مختلف پیغامات بھیجتے ہیں۔ ان میں ہمارے مستقبل کے متعلق اشارے ہوتے ہیں۔ انہوں نے خوابوں کے متعلق بھی یہی سوچا کہ ان کے دیوتا آ کر ان کے کان کے ذریعے خواب کے واقعات ان کے ذہن میں داخل کر جاتے ہیں۔ لیکن اس دور میں کئی ایسے فلسفی ابھرے جنہوں نے خوابوں کو روحانی نقطہ نظر کی بجائے عقلی منطقی تشریح کرنے کی کوشش کی۔ افلاطون پلیٹو اپنی کتاب ریپبلک میں لکھتا ہے کہ جب روح کا عقلیت والا حصہ اور ضمیر خوابیدہ ہوتا ہے تو اس کا بہیمانہ اور وحشیانہ حصہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، اس پر سے زمان و مکان، حواس اور شرم و حیا کا پہرا اٹھ جاتا ہے، اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ارسطو نے بھی افلاطون کے نظریے کی تصدیق کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ خواب کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نفسیاتی وقوعہ ہے۔ وہ روح کے خوابوں کے ساتھ کسی تعلق کا قائل نہیں اور نہ وہ انہیں مستقبل کی اطلاعات کا ذریعہ سمجھتا ہے، بلکہ اس کے نزدیک خواب خوابیدہ شخص کی نفسیاتی اور شعوری کارکردگی ہوتی ہے اور ان سے بعض بیماریوں کی تشخیص بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے نزدیک شریف آدمی وہی کام خوابوں میں کرتے ہیں جو بدمعاش لوگ دن میں کرتے ہیں۔ اس کے برعکس یونان میں روحانی مکتبہ فکر آرفک کے فیثاغورس کا ماننا تھا کہ روح اس جسمانی قید سے آزاد ہو کر حقیقی زندگی کی بیداری سے ہمکنار ہونا چاہتی ہے۔ چنانچہ بیداری کے عالم میں وہ سو رہی ہوتی ہے اور نیند میں جب جسم تھک کر سو جاتا ہے تو روح بیدار ہو جاتی ہے۔ بقراط ہپوکریٹس کا کہنا تھا کہ جب انسانی جسم سوتا ہے تو اس کی روح بیدار ہوتی ہے اور وہ ہر اس جگہ جا سکتی ہے جہاں انسانی جسم جا سکتا ہے۔ وہ ہر اس شے کو دیکھ سکتی ہے، چھو سکتی ہے، پہچان سکتی ہے اور ہر وہ کام کر سکتی ہے جسے جسم عالم بیداری میں دیکھ سکتا، چھو سکتا اور پہچان سکتا ہے۔ یونانیوں اور رومیوں نے خواب کی تعبیر کو اونائرومینسی کے نام سے باقاعدہ علم کی شکل دی۔ اس موضوع پر ایسٹریمپاکس، آرٹیمیڈورس، نیکوفورس اور جرمانوس نے کتب تحریر کی جن کی بیان کردہ بعض تعبیریں آج تک رائج ہیں۔ ان کتب میں خواب کو عموماً زندگی کے برعکس سمجھا جاتا اور ہر خواب کی الٹ تعبیر پیش کی جاتی۔ مثلاً خواب میں ہنسنا مشکلات کو ظاہر کرتا ہے اور رونا پرمسرت حالات کی پیش گوئی کرتا ہے۔ خواب میں مرنا دراصل لمبی عمر پانا ہے۔ خود کو بوڑھا دیکھنا عزت کی علامت ہے۔ لباس پھٹا دیکھنا غم سے نجات کی نشانی ہے اور پھانسی لٹکنے کا مطلب بیماری سے شفا سمجھا جاتا تھا۔ الہامی مذاہب میں خواب کو من جانب اللہ بشارت اور مستقبل کی نشاندہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب اور اسماعیلی قربانی کا تذکرہ خواب کی اہمیت کی روشن مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ قرآن مجید سے رہنمائی ملتی ہے کہ خواب کی تعویل ایک حقیقت اور علم ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کا محور خواب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ حضرت دانیال نبی علیہ السلام بھی ان افراد میں سے تھے جنہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا ہوا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ کے مطابق سچے خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میرے بعد وحی تو منقطع ہو جائے گی لیکن مبشرات بند نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مبشرات کیا چیز ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبشرات سچے خواب ہیں۔ اسی طرح بخاری ابو داؤد کی ایک اور حدیث، خواب ایک مسلمہ حقیقت ہے، اچھا خواب مومن کے لیے بشارت کا درجہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حق تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو اپنے مومن دوستوں اور بھائیوں کے سامنے بیان کرے، اور اگر نیک آدمی برا خواب دیکھے تو چند بار یہ کہے میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد عموماً صحابہ کرام سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو بیان کرتا اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اچھے خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، بعض خواب شیطان کی طرف سے پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض خواب انسانی نفس کی گفتگو پر مبنی ہوتے ہیں۔ عہد رسالت کے بعد تعبیر خواب کے موضوع پر صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور بزرگان دین نے علمی خدمات سر انجام دیں۔ اس ضمن میں امام محمد بن سیرین کی تصنیف تفسیر الاحلام تعبیر الرؤیا کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق، امام غزالی، ابو علی سینا، ابن قیم جوزی، ابراہیم بن عبداللہ کرمانی، جابر مغربی اور دیگر علماء و فضلاء نے بھی خواب کی تعویل پر کام کیا ہے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر خواب کی 2 اقسام ہیں، ایک فیصلہ کن جو درست اور سچا ہوتا ہے، دوسرے پریشان اور پراگندہ خواب ہوتے ہیں۔ سچا خواب 3 قسم پر ہے، ایک بشارت، دوسرے تنبیہ اور تیسرے الہام۔ پریشان خواب بھی 3 قسم پر ہیں، بعض طبیعت اور خواہش کے غلبے سے، اور بعض شیطان کی نمائش سے، اور بعض نفس کی اپنی باتوں سے، اور یہ تینوں قسمیں درست نہیں ہوتی۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ خوابوں کا علم اتنا نازک ہے کہ اس کے اصول ایک حالت پر قائم نہیں رہتے، کیونکہ لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پریشان کن خواب 4 طرح کے لوگ دیکھتے ہیں۔ اول، جس کی طبیعت فساد کی طرف مائل ہو، دوم، جو شراب خور ہے، سوم، جو خلت سودا پیدا کرنے والی غذا کھاتا ہو، چہارم، نابالغ بچے ایسے خواب دیکھتے ہیں۔ ابو علی سینا، ابو نصر فارابی اور یعقوب الکندی سمیت کئی مسلم حکماء نے خواب کی جسمانی تشریح بھی کی ہے۔ طبی حکماء کے نزدیک بھی خواب 2 قسم پر ہیں، طبعی اور غیر طبعی۔ علامہ ابن حزم کے مطابق ایک قسم کے خواب وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ذاتی مشاغل سے ہوتا ہے، یعنی عالم بیداری میں انسان جن کاموں میں مصروف ہوتا ہے انہیں وہ عالم نیند میں بھی دیکھتا ہے۔ ایک قسم کے خواب طبیعت کے غلبے کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس میں خون کی زیادتی ہو اسے روشنی، سرخی، خوشی کا سما نظر آتا ہے۔ سفرادی مزاج والے کو آگ، بلغمی مزاج والے کو پانی اور سودا مزاج والے کو خوفناک مناظر نظر آتے ہیں۔ خواب کی روحانی تشریح کے حوالے سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ روح کے 2 پہلو ہوتے ہیں، حیوانی روح اور انسانی روح۔ حیوانی روح کا تعلق انسان کے ظاہری حواس سے ہے، جبکہ انسانی روح ایک قسم کا نور ہے، اس کا تعلق باطنی حواس اور معرفت الہیہ سے ہے۔ جب تک انسان جاگتا ہے جسم مادی دنیا میں مصروف رہتا ہے، اور جب وہ سو جاتا ہے
تو روح عالم بالا میں پہنچ جاتی ہے۔ جب تک انسان سوتا رہتا ہے روح عالم ارواح میں سیر کرتی رہتی ہے اور ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے جو عالم بیداری میں ممکن نہیں۔ مشہور مورخ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ خواب میں روح ظاہری حواس سے الگ ہو کر باطنی قوتوں کی طرف رجوع کرتی ہے۔ 18ویں صدی کے مسلم مفکر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم موجودات میں ایک ایسا عالم بھی ہے جو غیر عنصری ہے، جس میں معانی ان اجسام کی صورت میں متشکل ہوتے ہیں جو اوصاف کے لحاظ سے مناسب ہوں۔ اشیاء کا وجود پہلے اس عالم میں ہوتا ہے پھر دنیا میں ہوتا ہے۔ مغربی دنیا میں بھی خواب کے موضوع پر کافی طبع آزمائی کی گئی ہے۔ لاطینی، پرتگالی، فرانسیسی، جرمن، رومن اور انگریزی زبانوں میں ایسی کئی کتابیں ملتی ہیں جن میں اس موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ مغرب کے نامور نفسیات دانوں نے خواب کو اپنے اپنے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ماہرین نفسیات بہت دور کی کوڑیاں ڈھونڈ کر لائے ہیں، تاہم خوابوں کے متعلق واضح اور واشگاف طریقہ سے کوئی بات سامنے نہیں آ سکی۔ البتہ اس ضمن میں مختلف مفکرین کے فراہم کردہ نظریات سے دور جدید کے ماہرین کو خوابوں کے متعلق جاننے اور سمجھنے کے لیے بہت سی مدد ملی ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ خواب نیند کی حالت میں نظر آنے والی تصاویر، آوازوں اور احساسات کے تجربات کو کہا جاتا ہے۔ نفسیات کی تاریخ میں نامور فرانسیسی مفکر ہنری برگساں کا نظریہ خواب بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ گو کہ برگساں نے تسلیم کیا ہے کہ ہر خواب کسی نہ کسی اشاروں پر استوار ہوتا ہے، لیکن اس نے زیادہ اہمیت انسان کی یادداشت کو دی۔ ہنری برگساں کے نزدیک فرد جو کچھ سیکھتا ہے وہ یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں ہے، تاہم بیداری کے وقت شعوری قوتیں انہیں دبائے رکھتی ہیں، اور جب شعوری قوتیں سو جاتی ہیں تو یادداشت پر مبنی خیالات اور تصورات جیل کے قیدیوں کی مانند جیل سے باغ نکلتے ہیں اور ذہن میں ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ یہی خواب ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ کو بابائے نفسیات کہا جاتا ہے۔ فرائیڈ کی کتاب انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کو ماہرین خوابی علم پر ایک سند مانتے ہیں۔ فرائیڈ نے اس نظریے کو مسترد کر دیا کہ خواب ایک جسمانی عمل ہے۔ اس نے اسے ایک ذہنی وقوع قرار دیتے ہوئے خالص نفسیاتی اصولوں پر اس کی تشریح کی۔ اس نے خواب کو شاہراہ نفس قرار دیا تھا۔ فرائیڈ کے نظریے کے مطابق خواب دبی ہوئی نفسیاتی خواہشات کا مظہر ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی جائز اور ناجائز خواہشات کی تسکین چاہتا ہے، جن میں سے کئی ادھوری خواہشات اور ناآسودہ جذبات ہوتے ہیں جو کبھی معاشرے کی پابندیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو کبھی انسانی بزدلی اسے نامکمل رکھتی ہے۔ اس لیے جب فرد خوابیدہ ہوتا ہے اور شعوری قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں تو خواب میں ناآسودہ خواہشات کو شعور میں داخل ہو جانے کا موقع مل جاتا ہے، مگر ضمیر سینسر ایسی خواہشات کو شعور میں داخل ہونے سے روکتا ہے تو وہ روپ بدل کر شعور میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ ڈاکٹر کارل گستاو زنگ نے فرائیڈ سمیت ان مغربی فلسفیوں اور نفسیات دانوں کے نظریات کو رد کیا ہے جو خواب کو مکمل طور پر نفسانی خواہشات کا مظہر خیال کرتے ہیں۔ زنگ کے مطابق خواب وہ چھوٹا سا چور دروازہ ہے جو روح کے نہا خانوں میں کھلتا ہے۔ خوابوں میں ہم اس عالمگیر اور ازلی انسان کا روپ دار لیتے ہیں جو روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ زنگ خواب کی مستقبل نما حیثیت کا بھی قائل تھا۔ وہ خوابوں کو انسانی زندگی کے لیے بے حد اہمیت دے کر انہیں مستقبل کا اشارہ قرار دیتا تھا۔ الفریڈ ایڈلر کے خیال میں خواب فرد کو آنے والے خوشگوار و ناخوشگوار واقعات کی اطلاع ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ اسے ان سے نپٹنے کے لیے تیار بھی کرتے ہیں۔ ایڈگر خوابوں کو مستقبل کا اشاریہ تسلیم کرتے ہوئے اس امر پر زور دیتا ہے کہ مناسب تشریح سے ان کے ذریعے پیش آنے والے مسائل کا حل دریافت کیا جا سکتا ہے۔
الفریڈ ایڈلر کے مطابق خواب کو ایک ایسا پل سمجھنا چاہیے جو خواب دیکھنے والے اور اس کے مقصد حیات کو ملانے کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے عموماً بعض خواب سچ ثابت ہوئے ہیں، اور یوں خواب دیکھنے والا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے عہدہ برا ہونے کے لیے خواب میں تربیت حاصل کر لیتا ہے۔ سائنسی ماہرین نے خوابوں کے متعلق قدیم توہمات اور روایات سے ہٹ کر خالص سائنسی نقطہ نظر سے اور سائنسی انداز سے اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔ 1953 سے پہلے سائنسدان خوابوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اس وقت کے نظریے کے مطابق خواب ایک عارضی قسم کی کیفیت ہے جس پر سائنس کے ٹھوس حقائق کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ سائنسدان یہ سمجھتے رہے کہ انسانی جسم کی طرح انسانی دماغ کو بھی نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اور رات کو سونے کے دوران دماغ بھی مکمل طور پر آرام کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد کچھ پیش رفت ہوئی اور ایک جرمن سائنسدان ہرمن اوبنگس نے 1885 میں شواہد پیش کیے کہ نیند ہماری یادداشت کو تحفظ فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس نے کہا کہ جو لوگ بھرپور نیند سوتے ہیں وہ بہت کم چیزوں کو بھولتے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہم جو کچھ حواس خمسہ کے ذریعے سارا دن محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے لاشعور میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ رات کو شعور کے کم فعال ہونے پر وہی ہمارے خواب میں تبدیل ہو کر ایک رپورٹ کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہماری میموری خود بخود صاف ہوتی رہتی ہے۔ اعصابی خلیات پر ہوئی یہ تحقیق فرائیڈ کے نظریے کو رد کرتی ہے۔ سائنس کے مطابق خوابوں کا مقصد ذہنی صلاحیتوں کو منظم کرنا اور یادداشت کو ترتیب دینا ہے تاکہ یہ چیز انسان کی عملی زندگی کی جدوجہد میں معاون ثابت ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ دماغ ایک اسٹور کی طرح ہے جہاں سارا دن کاٹ کباڑ جمع ہوتا رہتا ہے، اور پھر رات کو نیند کے دوران دماغ کا دایاں حصہ صفائی میں لگ جاتا ہے اور تمام اشیاء کو ترتیب سے رکھتا جاتا ہے۔ اسی ترتیب کے دوران جب ذہن بکھری ہوئی یادداشت کو ترتیب دیتا ہے تو عجیب و غریب قسم کے خواب نظر آتے ہیں جو ذہنی صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ قطع نظر اس بات کے کہ نیند کے دوران نظر آنے والے خواب سچ ہیں یا محض سارا دن کا غبار، نیورولوجی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کی گئی کہ خواب دراصل ہوتے کیا ہیں۔ چونکہ خوابوں کی دنیا کا تعلق نیند کے حواس سے ہے، اس لیے خوابوں کی حقیقت سمجھنے کے لیے پہلے سمجھنا ہوگا کہ نیند کیا ہے، آخر ہم کیوں سوتے ہیں، اور جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو آخر تازہ دم کیوں ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نیند کے دوران جسم کے تمام ٹوٹے پھوٹے خلیات کی جگہ نئے خلیات بنتے ہیں۔ خواب ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر خواب نظر آنا بند ہو جائیں تو آدمی چند دنوں میں پاگل ہو کر مر سکتا ہے۔ اب مزید سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں تھکن ہوتی ہی کیوں ہے، اور گہری یا پرسکون نیند کے بعد ختم کیوں ہو جاتی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس پر کام جاری ہے۔ بہت کچھ معلوم ہوا اور بہت کچھ ابھی باقی بھی ہے۔ اس صدی کی ابتدا میں دو فرانسیسی محققین رین لیجنڈر اور ہنری پیرورن نے دماغ میں کچھ ایسے اجزاء کی موجودگی کی تصدیق کی جو نیند کا سبب ہو سکتے ہیں۔ شاید یہ نیند کے موضوع پر پہلی اہم پیش رفت تھی۔ اس ضمن میں دیگر کئی نظریات بھی پیش کیے گئے جن میں یہ بھی کہا گیا کہ نیند کے آنے کا سبب ان زہریلے مواد کا ارتکاز ہے جو کام کے دوران جمع ہو جاتے ہیں، یعنی لیکٹک ایسڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ اور کولیسٹرول وغیرہ۔ غالباً نیند کے دوران اسحالی میکانزم فعال ہو جاتا ہے تاکہ یہ مادے جسم سے خارج کیے جا سکیں۔ نیند کے دوران چونکہ یہ مادے کم و بیش پورے طور پر خارج ہو کر ہضمی نالی میں آ جاتے ہیں، اس لیے صبح ہم بالکل تازہ دم اٹھتے ہیں اور دن بھر کی مصروفیت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آخر میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر خوابوں کی اہمیت کیا ہے۔
امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے تجربات سے معلوم کیا ہے کہ جب تک ہمیں خواب نظر نہ آئیں ہماری نیند پوری نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے 3 افراد پر تجربہ کیا۔ پہلے تینوں آدمیوں کو کام پر لگائے رکھا تاکہ وہ تینوں تھک جائیں اور اس تھکان کی وجہ سے خوب مزے کی نیند سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس کے بعد انہیں سونے کے لیے کہا گیا۔ اس نے 2 کے سر پر معمولی آپریشن کر کے ایک ایسی مشین لگا دی جو خواب کو روک دیتی ہے۔ یہ دونوں آدمی 2 دن سونے کے باوجود نیند سے سیر نہ ہوئے، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی 7 گھنٹے کی نیند سے بھی اچھی طرح سیر ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے افراد کے سروں سے بھی مشین الگ کر لی گئیں، پھر وہ 7 گھنٹے تک سوتے رہے، تب ان کی نیند کی حاجت پوری ہوئی۔ اس تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ نیند کے دوران جب تک خواب نہ آ جائیں ہماری نیند کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ خوابوں سے بیماریوں میں مبتلا لوگوں کی کیفیت کا اندازہ بھی ہوا ہے۔ دل کے جن مریضوں نے خواب میں موت، قبرستان اور اس قسم کے سین دیکھے تو ان میں ہارٹ اٹیک کی شدت دوسرے مریضوں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ فالج زدہ لوگوں کے خواب زیادہ تر تشدد اور مار پیٹ کے مناظر پر مشتمل تھے، جو کہ نہایت حیرت کی بات تھی، کیونکہ عام طور پر یہ لوگ پرسکون اور خوش باش نظر آتے تھے۔ آج سائنس خوابوں کے اسرار پر تحقیق کر کے دماغ کے راز سے آگاہ ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں کا ایک گروہ ان خوابوں کے مطالعے سے ذہن کی مختلف کیفیات کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہے، جبکہ دوسرا گروہ خواب پیدا کرنے والے کیمیکلز کا مطالعہ کر کے حافظے کو قابو میں لانا چاہتا ہے۔ جدید نیورولوجی کے تحت بھی خواب پر کافی ریسرچ کی جا رہی ہے۔ مختلف تجربات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ خواب اسی طرح بامعنی ہیں جس طرح ہماری زندگی میں جذبات و احساسات ہوتے ہیں۔ اگر ان پر توجہ دی جائے تو ہم پر ان بیماریوں کا قبل از وقت انکشاف بھی ہو سکتا ہے جو مستقبل میں ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دوران خواب دماغ میں ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے۔